ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں بھارتی ہٹ دھرمی اور اس کے فسطائی عزائم کو بے نقاب کیا۔ حریت تنظیموں کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے ارکان، ماہرین تعلیم اور قانونی اور سیاسی تجزیہ کاروں کے رد عمل پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے انتباہ پر مثبت رد عمل کا اظہار کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پاکستانی وزیر اعظم کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے نام نہاد جمہوری بھارت کے چہرے کا پردہ چاک کیا اور اپنے خطاب میں اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی ادارے سے کہا کہ وہ کشمیریوں کو بھارت کی طرف سے جاری نسل کشی سے بچانے کے لیے اقدامات کرے۔ گزشتہ سال اگست کے بعد نئی دہلی کے متعدد غیر قانونی اقدامات نے پاکستان کی اس تشویش کو درست ثابت کیا ہے کہ بھارت اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر کے کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک جنوبی ایشیا میں امن خطرے میں رہے گا۔ دریں اثنا بھارتی پولیس نے اسلام آباد اور کپواڑہ اضلاع سے محاصروں اور تلاشی کی 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ایڈوکیٹ بابر قادری کے گھر گیا اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے بابر قادری کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی اور قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرنے اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں جس بے باک اور جرأت مندانہ طریقے سے کشمیری عوام کی نمائندگی کی وہ ہندوتوا دہشت گردی کے شکار مظلوم کشمیریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اپنے مختصر مگر جامع خطاب میں وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی بھرپور وکالت کی بلکہ انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا بھی پوسٹ مارٹم کیا۔ انہوں نے جہاں اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں یاد دلائی وہاں کشمیری عوام کو بھی یہ یقین دلایا کہ پاکستان ان کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے جمہوریت کے لبادے میں چھپے ہندوتوا کے علم برداروں کا بیانک چہرہ بے نقاب کر کے بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کی بھی نمائندگی کی اور ان کی حالت زار کو اقوام عالم کے سامنے اجاگر کیا۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کا تذکرہ کر کے مظلوم فلسطینیوں کو بھی حقوق دلانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں جس طرح کشمیر کے حالات کا احاطہ کیا اس کے لیے کشمیری عوام پاکستان کے مشکور ہیں۔ اس تقریر سے جہاں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے اور عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ہے وہاں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار کشمیریوں کو حوصلہ ملا اور ان کی حق خود ارادیت کی تحریک کو جلا ملی۔ عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ قرار دے کر عالمی برادری کو اس خطرے کا بھی احساس دلایا جو ہندوتوا کے پجاریوں کے توسیع پسندانہ پالیسیوں اور نسل پرست سوچ کی وجہ سے جنم لے رہا ہے۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کا ذکر کر کے RSS کے فسطائی نظریے سے بھی دنیا کو روشناس کرایا۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔